جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کیا جائے، اس دین کو تمام ادیان پر، دنیا پر غالب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلص ساتھی عطا فرمائے، جنہوں نے اپنی جانیں پیش کی، اپنا مال پیش کیا اور اس اسلام کو پھیلانے کے لیے، دنیا پر غالب کرنے کے لیے قربانیاں پیش کی، اور ان میں سے آپ کے ایک ساتھی صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جو شروع ہوئی میں اسلام لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں، شروع میں، بغیر کسی انتظار کے، بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی اشکال کے اور بغیر کسی خوف و خطر کے، شروع میں اسلام لانے والوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کہ پہچان بن گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہر موقع پر، ہر جگہ میں، ہر جنگ میں، ہر غزوے میں، ہر سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے میں گزار دی اور حق ادا کر دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اظہار فرمایا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کسی نے مجھ پر احسان کیا ہے، ساتھ رہنے میں، مال خرچ کرنے میں، سب سے بڑھ کر جس نے یہ قربانی پیش کی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت
عصمت و شرف کا آپ نے واضح اعلان فرمایا، اور فرمایا ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ جس کسی نے بھی میرے ساتھ کوئی احسان کیا ہے، حسن سلوک کیا ہے، تو میں نے بھی اس کو بدلہ دینے کی کوشش کی ہے۔ قد کافیناہ، فرمایا ما خلا ابا بکر، سوائے ایک شخصیت کے جس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی ان کے احسانات، ان کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اپنے خاص فضل و کرم سے قیامت والے دن انہیں اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ تو یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ سورۃ توبہ کے اندر فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، وہ ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب ہجرت کا سفر کیا، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، حالات اتنے زیادہ سنگین ہو گئے کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کا رہنا مشکل ہو گیا۔ چھپ چھپا کر وہ مدینے جانے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مدینہ ہجرت کا فیصلہ کیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ غار ثور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ دیر کے لیے رکے اور چھپے، اور مشرکین مکے والے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے، ان کو تلاش کر رہے تھے کہ ان کو جانے نہ دیا جائے، پکڑ لیا جائے، حتیٰ کہ وہ اس غار تک پہنچ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو دیکھ لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو فکر لاحق ہوئی کہ فرمایا اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو اس کی سیدھی نظر ہمارے اوپر آئے گی، تو شدید خطرہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی، حوصلہ دیا، فرمایا پریشان نہ ہو، وما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، آپ کا کیا خیال ہے ان دو آدمیوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ بھی ہے؟ میں کہ ہم دو نہیں ہیں کہ یہ ہمیں پکڑ لیں گے، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، اللہ تبارک و تعالی ہیں، وہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرنے پر آئیں تو پھر آدمی سامنے بھی بیٹھا ہو تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم تو پھر غار میں ہیں۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، بے شک ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔
تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کا ذکر کیا ہے، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو تمام غزوات، تمام جنگیں، ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ موجود رہے اور حاضر رہے، اور اتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خیال رکھتے تھے، ادب و احترام کرتے تھے، ان کے بارے میں فکر مند رہتے تھے کہ سب سے زیادہ فضیلت لے گئے، سب سے آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس احب الیک، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے، سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی روایت۔ تو یہ ایسے ہی محبت حاصل نہیں ہو گئی، انہوں نے اپنی جان، اپنا مال، پورا وقت، پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی، قربان کر دی، حتیٰ کہ صحابہ کرام بھی اس چیز کو سمجھتے تھے، ان کی فضیلت کو سمجھتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کننا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نادل بأبی بکر احدا، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی اور کو نہیں سمجھتے تھے، اتنا تعلق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو نام لے کر جنت کی خوشخبری دی ہے، 10 افراد 10 مبشرہ جن کو کہتے ہیں، ان میں سب سے پہلا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے مختلف اعمال والے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ کوئی باب الصدقہ ہے، صدقے والا دروازہ، جو آدمی صدقے میں، خرچ کرنے میں، اللہ کے راستے میں زیادہ بڑھ کر ہوگا، اس کو وہاں سے داخل کیا جائے گا، آواز دی جائے گی۔ باب الصلاۃ ہے، جو نماز میں سب سے بڑھ کر ہوگا، اس کو اس دروازے سے بلایا جائے۔ باب الریان ہے، جو روزوں میں دوسروں سے آگے ہوگا، اس کو وہاں سے آواز دی جائے گی۔ باب الجہاد ہے، جو جہاد میں سب سے آگے ہوگا، اس کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، آدمی کو کسی بھی دروازے سے وہ داخلہ نصیب ہو جائے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن پھر بھی سوال ہے کہ ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہوگا جس کو ہر دروازے سے آواز دی جائے گی، ہر دروازے سے اس کو بلایا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے۔ یہ فضیلت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی نیکی، ان کی پرہیزگاری، تقوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اسلام کے لیے قربانیاں، اس کا یہ صلہ ہے۔
کہ جنت کے 8 دروازے سے ہر دروازے سے آواز آئے گی، پیشکش کی جائے گی، خواہش کی جائے گی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے گزریں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما ہے، تو آپ نے سوال کیا کہ کیا تم میں سے کسی کا آج روزہ ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی میرا روزہ ہے۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کسی نے کسی مریض کی، بیمار پرسی عیادت کی ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں نے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آج کسی نے کسی مسلمان کے جنازے کے اندر شرکت کی ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے شرکت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے کھلایا ہے۔ تو ہر سوال کا جواب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے رہے ہیں۔ ہر نیکی میں پہل کرنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ جس آدمی میں یہ خوبیاں جمع ہو جائیں، یہ نیکیاں جمع ہو جائیں، فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعزاز سے نوازا، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ فرمایا خلیل جس کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے انتہا درجے کی محبت ہو اس کو خلیل کہتے ہیں۔ تو میں نے خلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بنا لیا ہے۔ اگر میں نے دنیا میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا، گنجائش ہوتی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیل بناتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ مسجد کے اندر لوگوں نے مختلف اپنے گھروں سے دروازے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ادھر ہی سے مسجد میں آ جایا کریں، تو فرمایا کہ یہ سب دروازے بند کر دو، اوپر سے آیا کرو، مسجد کے مین دروازے سے آیا کرو، یہ سارے دروازے بند کر دو سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے، اور سوائے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے۔ تو یہ 2 دروازے آپ نے کھلے رکھے، باقی سارے بند کرا دیے۔ تو اس سے بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہو رہی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں، اگر کسی کو آپ کی جگہ پر نماز پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ تبوک کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، تو آتے آتے دیر ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو صحابہ اکرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ نماز پڑھ لینی چاہیے، سورج نہ نکل آئے۔ تو انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ آپ نماز پڑھائیں۔
آپ نے فرمایا کہ میرا اتنا حوصلہ نہیں ہے، میں نہیں پڑھاتا۔ حضرت عمر کو کہا، کسی تیسرے کو کہا، کوئی نہ مانا۔ آخر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تو انہوں نے کہا چلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود نہیں ہیں، لیٹ ہو رہے ہیں، نماز پڑھا دیتا ہوں۔ انہوں نے نماز شروع کر دی۔ نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ان کو اشارہ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگے، ایک رکعت ہو چکی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز مکمل کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے نماز مکمل فرمائی۔ ایک یہ موقع ہے جہاں پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا موقع ملا، اور ایک موقع ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے میں، خاندان میں وہ صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ بعد میں نماز کا ٹائم ہو گیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی کہ آپ نماز پڑھائیں۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، کسی اور کو کہہ دیں، پھر انہوں نے نماز پڑھائی۔ نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان کو اشارہ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز جاری رکھنے کا حکم دیا، لیکن ان کو حوصلہ نہ ہوا، پیچھے ہٹ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ ایک موقع آیا جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے۔ آپ نے بعد میں پوچھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ نماز جاری رکھو، نماز مکمل کرو، تم پیچھے کیوں ہٹے؟ انہوں نے عرض کی کہ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، اتنی اپنے آپ کے اندر ہمت نہیں پاتا کہ آپ کی موجودگی میں نماز پڑھاؤں۔ لیکن آخری عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے، مسجد میں آنا مشکل ہو گیا، اس وقت آپ نے پھر مستقل طور پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابوبکر سے کہو کہ لوگوں کو وہ نماز پڑھائے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کی بیماری کے ایام میں اور انہی بیماری کے ایام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت فرما گئے، تو نمازیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے رہے۔ یہ اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور یہ اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کا، آپ کے جانشین ہونے کا، آپ کے خلیفہ ہونے کا، اور بعد میں جب خلافت کے لیے آپس میں مشورہ ہوا صحابہ کرام کا، تو اسی بات کو بنیاد بنا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو کہا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں اپنی جگہ پر اپنے مصلی پر کھڑا کیا ہے، اسی کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین بنا لیتے ہیں۔ تو سب نے اس کی تائید فرمائی اور بیعت کی، اور اس طرح سب سے پہلے خلیفہ راشد، خلیفۃ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز ملا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام ہر ایک کے اپنے اپنے فضائل و مناقب ہیں، ہم سب کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو اعزاز دیا ہے
جو فضیلت دی ہے، جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور سب کے لیے اپنی خوشی کا، رضامندی کا اور دعاؤں کا ان کو ہم مستحق سمجھتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔